کسی نے پوچھا یا علی یا ابو الحسن، مولا یہ ناقوس صرف آواز ہی آواز ہے یا یہ کچھ کہتا بھی ہے؟ علی نے کہا خدا کی قسم اگر ان یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ اس ناقوس سے کیا آواز نکلتی ہے تو یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو جائیں۔ کہ اگر ان یہودیوں کو معلوم ہو جائے یہ ناقوس کہتا کیا ہے تو یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ کلمہ پڑھ لیں۔ تو لوگ لرز رہے تھے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا علی یہ کچھ کہتا بھی ہے؟ ہاں سنو۔ اب علی نے بالبدی بتایا یہ ناقوس کہتا کیا ہے۔ کہا سنو، یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا۔ علی کے جملے خاموش نہ سننا۔ سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا یعلم انا رجبا رفقا لولا حلمه كنا نشقا یا مولانا لا تهلكنا وتداركنا واستخدمنا واستغلتنا واستخففنا یا ابن الدنیا مہلا مہلا یا ابن الدنیا دقا دقا یا ابن الدنیا قرنا قرنا یا ابن الدنیا وزنا وزنا یا ذا منزا کمزا ہازا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ حقا حقا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ناقوس میں سے توحید کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور توحید کی سب سے طاقتور ترین آواز کا نام ہے علی۔ توحید کی سب سے طاقتور ترین آواز کا نام ہے، نہیں سب نے نہیں کہا، میں نعرہ لگا رہا ہوں، نعرہ میں لگا رہا ہوں، توحید کی سب سے طاقتور ترین آواز کا نام ہے سلامت رہو۔ کبھی ایسا نعرہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ جب نعرہ ایسا ہو تو جواب دینے والے بھی آپ جیسے ہونے چاہیے۔ تو یہ ناقوس یہ 13 رجب کو علی علی کی سزا دیتا ہے، یہ غدیر کے دن علی علی کی سزا دیتا ہے، اور یہ عاشور کے دن حسین حسین کی سزا دیتا ہے۔ اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی ہائے کہا، یہ عاشورے کو ہائے حسین کہتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ کوئی سہون کی گلیوں میں ہائے حسین کہتا ہوا گزر رہا تھا، اور وہ جو گزر رہا ہے وہ ایسے ہی ہائے حسین نہیں کہہ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو زین العابدین کی شبیہ بنایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق پہن کر، اور وہ ہائے حسین کہتا ہوا جاتا تھا۔ جسے تم آج دھمال کا نام دیتے ہو، یہ دھمال ہائے حسین ہے۔ دھمال کرو اور تمہیں حسین یاد نہ ہو تو وہ دھمال نہیں، اس لیے کہ چلتا تھا زمین پر ایسے ایسے، اور جب لڑکھڑاتا تھا، چونکہ طوق جیسے ہم پہنتے ہیں ویسا طوق نہیں تھا، جو طوق زین العابدین کو پہنایا گیا تھا معلوم ہے کیسا تھا؟ ہاتھ ایسے ہی رہتے تھے، اس لیے کہ پورا لکڑی کا طوق ایک ایسے تھا اور ایک ایسے تھا، پورا لکڑی ایسے باندھی ہوئی تھی، تو میرے مولا کے ہاتھ ایسے رہتے تھے۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ میں اگر زمین پہ بیٹھا ہوتا تمہاری جگہ تو میں پیٹ پیٹ کر رو رہا ہوتا۔ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک میرے مولا کے ہاتھ ایسے ہی رہے ہیں، اور قلندر نے زین العابدین کی شبیہ بنایا، ایسے ہی اپنے آپ کو طوق میں جکڑ لیتا تھا، اور ہائے حسین جب کبھی لڑکھڑاتا تھا تو کبھی ایسے ہو جاتا تھا، کبھی ایسے ہو جاتا تھا، اس طرح چلتا تھا۔ ہائے حسین کہتا ہوا میرا دل کہتا ہے کہ میں تو کتاب سے پڑھ کے کربلا بیان کر رہا ہوں، قلندر کربلا کو دیکھ کر ہائے حسین کہہ رہا ہے، کربلا کو دیکھ کر ہائے حسین کہہ رہا ہے۔